بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مئی 22 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے۔ کل کی خبر ہے، جمعرات کی خبر ہے۔ دہلی سے جے پور جانے والے سڑک پر ایک آدمی کو دیکھا گیا۔ ہائی وے ہے، ہائی وے روڈ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ کار پر گزرتا ایک راستہ چلنے والا ایک مسافر نے اپنی کار میں بیٹھے بیٹھے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ پوری انسانیت کو جس سے شرم آ جائے گی، شرم آنی چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ روڈ میں کسی گاڑی سے ٹکر کھا کے ایک کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک کتا مرا پڑا ہے، بوٹی کلیجے سب جدا جدا الگ الگ گوشت کے چھیتڑے اڑ گئے ہیں۔ مردہ ایک کتا سڑک میں ایکسیڈنٹ سے مرا ہوا گرا پڑا ہے۔ راستہ چلنے والا مزدور، ایک مسافر، ایک غریب، جو ہمارے ہی اسی دیش میں، اسی ملک میں ہم جہاں سانس لے رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، جہاں ہم شاپنگ کرتے ہیں، جہاں ہم مزے اڑا رہے ہیں، اسی ملک کے اندر وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ بھوک سے بیچارہ بہت تڑپا رہا تھا۔ تڑپنے کی وجہ سے وہ وہیں پر بیٹھا اور اس کتے کا گوشت کو اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ راستہ چلتے مسافر کو یہ دیکھ کر رہا نہ گیا، وہ فوراً اترا، وہ گیا، کہا اور اس کو سائڈ پہ کیا۔ بہت منانے کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت کوشش کر کے اس کو روکا گیا اور اس کو کھانا اور پانی دیا گیا، تب جا کے وہ اس کو مزے سے کھایا۔ ہم نے پہلے بھی، اس سے پہلے کہ دوسرے یا تیسرے پارٹ کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ 3 دن سے خاندان والوں نے کچھ نہیں کھایا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بچے، عورتیں، مرد سب تو زندہ تھے، لیکن 3 سال کی بچی اس قدر بھوک برداشت نہ کر سکی، وہ دم توڑ گئی۔ آج بھی ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں، خاص طور پر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، جو ایک ایک دانے کے لیے ترس جاتے ہیں، ترس رہے ہیں۔ موری اور گندی نالی میں گرے کھانے، روٹی کے ٹکڑوں کو وہ صاف کر کے کھا جاتے ہیں۔ پانی خراب ہوتا ہے، نالے کا ہوتا ہے، اس کو بھی پی جاتے ہیں۔ بلکہ کسی کھانے کی چیز کو وہ دیکھتے ہیں، اگر ان پر کتا ان کے آنکھوں کے سامنے پیشاب کرتا ہے، یہ بندہ انتظار کرتا ہے کہ وہ کتا پیشاب کر کے وہاں سے ہٹ جائے۔ اس کو یہ آگے بڑھ کر پوچھتا ہے، خود کھاتا ہے، اپنے بچوں کو دیتا ہے، اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیڑوں کو ہٹاتا ہے، وہ کھانے کی چیز وہ کھا لیتا ہے۔ گوبر لگا ہوا ہوتا ہے، گوبر کو صاف کرتا ہے، وہ چیز کھا لیتا ہے۔ کیڑے ہٹا کر، انسان کے پاخانوں کو ہٹا کر، گوبر صاف کر کے کھانے کی چیز کھانے والے، کھانے کے لیے ترسنے والے آج بھی اس وقت بھی اسی ملک کے اندر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ سے کہا نہیں جا رہا ہے، بعض علاقوں کے اندر یہاں تک دیکھا گیا کہ انسانی پاخانے میں، انسانی گوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹماٹر وغیرہ آ جاتی ہیں، تو اس کو تک صاف کر کے کھانے کے لیے ترستے ہیں لوگ۔ انسانیت کی بڑی خدمت کا موقع ہے، بہت بڑی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اسی چیز کے اندر نامور ہے، اسی چیز میں پوری دنیا کے اندر ممتاز ہے۔ جب بھی انسانوں پر حالات آتی ہیں تو سب سے پہلے مدد کے لیے میدان میں آنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسانوں کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ آپ نفل حج کے لیے، عمرے کے لیے اور دوسری عبادتوں کے لیے پیسے رکھے ہیں، آپ کو اس میں لگا دینا چاہیے، مخلوق کی خدمت کرنے میں لگا دینا چاہیے۔ مخلوق کی خدمت، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، یہی اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین تو خیر چاہنے کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، لمن، کس کی خیر خواہی یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، یہ بھی دین ہی ہے۔
دین کا معنی یہ ہے کہ ہم مخلوق اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، حدیثیں اس کے بارے میں اس عنوان پر بے شمار بھری پڑی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من یمنع الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جس کے دل کے اندر نرمی خیر خواہی نہ ہو وہ ہر قسم کی بھلائیوں سے محروم آدمی ہے۔ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام معاملے کے اندر خیر خواہی اور نرمی کو چاہتے ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بیسٹ اور بہتر اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ دور دور سے مسلم ممالک کو یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ مسلمانوں کو عزت کیسے ملتی ہے، وہ کیسے عزت پاتے ہیں، دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا غیر مسلم دشمن، نفرت اسلام کے بارے میں رکھنے والا مسلمانوں کے ملک کے اندر پہنچتا ہے۔ وہ مسافر اجنبی ہونے کی حالت میں ایک ملک کے اندر آیا، مسلمانوں کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے آیا، ایک ہوٹل پر آیا، بیٹھا، کھایا، ابھی کھا کر فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک نوجوان مسلمان اس کی بل ادا کر کے چلا گیا۔ یہ کھانے کے بعد جب بل ادا کرنے کے لیے گیا تب پتہ چلا کہ دوسرے نے ادا کر دیا، تو اس کو تعجب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ادا تو کیا، مجھے بولے بغیر ادا کیا، اور کم سے کم میرے شکریہ کو سننے کے لیے تو کم سے کم وہ رکتا، اپنا نام بتاتا، رکا بھی کیوں نہیں؟ تو ہوٹل کے مینیجر نے، کیشیئر نے بتایا کہ مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ مدد کر کے اس کا بدلہ لے لیں، مدد کر کے اس کی تصویر، اس کی ویڈیو شیئر کریں، مدد کر کے اپنا نام کما لیں، مدد کرنے کے بعد سامنے والے جس کو مدد کی گئی ہے اس کے منہ سے شکریہ کے کلمات سننا بھی اپنے نفس کی ایک غذا سمجھتے ہیں، اتنا بھی برداشت نہیں کرتے، وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی اصل میں یہ حالت ہے، یہ ہے مسلمانوں کی مثال۔ ایک پریشان اور غمگین آدمی کے قرض کی سفارش کے لیے اپنا نفل اعتکاف چھوڑ کر مسجد نبوی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نکل گئے۔ ان سے کہا گیا آپ نے اپنا اعتکاف بھول کر آپ باہر نکل گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بھولا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا تھا، اس صاحب قبر سے سنا ہے کہ بھائی کی ضرورت کے لیے جو قدم اٹھائے گا وہ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر اور افضل ہے۔ پرانے زمانے کے واقعات میں لکھا ہوا ہے، غالباً آپ نے پڑھا بھی ہوگا، فضائل اعمال میں شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ ایک حاجی حج کے سفر میں مکہ المکرمہ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک عورت مردہ مرغی کو کچرے سے اٹھا کر صاف کر کے لے جا رہی ہے۔ ملاقات کے بعد حج کے پیسے دے کر واپس لوٹ گئے، یعنی اس بڑھیا کے گھر تک گئے، حالات معلوم کیے، معلوم کرنے کے بعد جتنے پیسے تھے سارے پیسے اس بڑھیا کو، اس ماں کو، غریب عورت بیچاری کو دے دیے اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹے۔ مکہ المکرمہ جانے کے بجائے واپس اس ملک سے جانے والے سارے حاجی حج کر کے واپس آئے۔ اس صاحب نے جو راستے میں ایک بڑھیا کی، بھوکے پیاسے ایک خاندان کی مدد کر کے پورا پیسے حج کا دے کر واپس لوٹ گئے تھے، ان سے سب حاجیوں نے مل کر کہا کہ ہم نے آپ کو منی میں دیکھا، عرفے میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، مطاف میں دیکھا، مقام ابراہیم کے پاس دیکھا، کیونکہ اس نے 3 دن کے فاقے والے بڑھیا اور اس کی 3 بچیوں کے ساتھ خیر خواہی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بدلہ انہیں عطا کیا تھا۔ بندہ مخلوق کے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا، خدا بھی اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔